آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نوجوانوں کے لیے کیا تعلیم دیتا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے۔ یہ تو لوگوں کی سوچ ہو گئی بہت سارے، اللہ ماشاءاللہ چند لوگ جو اچھے ہیں، ہے نا۔ اسلام کیا چاہتا ہے نوجوانوں کے بارے میں؟ تو اسلام یہ چاہتا ہے، مختصر خلاصہ، اسلام یہ چاہتا ہے کہ نوجوانوں کی جو طاقت ہے، نوجوانی میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، شباب پر بہت قوت ہوتی ہے، بہت جوش ہوتا ہے، بہت جذبہ ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے اپنے ہائی پاور میں ہوتی ہے، کسی کا وہ جو ہے کسی کا انجام کا وہ نوجوان پرواہ نہیں کرتا ہے، کوئی بھی نوجوان۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے اس کی جو نوجوانی ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو قوت ہے، اس کی سوچ ہے، اس کا جو دل و دماغ ہے، یہ صحیح کام میں لگے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کس کام میں لگے کہ جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اللہ کی عبادت میں لگے، اللہ کی فرمانبرداری میں لگے، نماز میں لگے، اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں لگے، ہے نا، جو کنتم خیر امۃ میں کہا گیا، اس میں لگے۔ اسی طریقے سے اسلام یہ چاہتا ہے انسانیت کی خدمت کرے، یہ نوجوان، یہ مسلمان، یہ سارے انسان نوجوان انسانوں کی خدمت کریں، انسانوں کی مدد کریں، انسانوں کے کام آئیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو ملتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی نوجوانی اور آپ کی جو ہے زندگی کے بارے میں سبحان اللہ فرماتی ہیں کہ کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ جب آپ کو ڈر ہوا، خوف ہوا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جب پکڑ کے بھیج دیا، آپ کو جب پکڑ کے دبوچ دیا تو آپ کو ڈر ہوا، جان کا خوف ہوا، تو حضرت خدیجہ جو آپ کی بیوی ہیں، آپ کو 24 گھنٹے دیکھنے والی ہیں، آپ کو آبزرو کرنے والی، انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، یہ ہے نوجوانوں کا کام، رشتہ داریوں کو جوڑنا، رشتہ داروں سے ملنا، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کی پوچھ تاچھ کرنا، یہ نوجوانوں کا کام ہے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، اور جو بوجھ والے ہیں، جن کے اوپر بوجھ ہے، قرض کا بوجھ ہے، یا ان کے سروں پہ بوجھ ہے، یا وہ بوجھ لے کر جا رہا ہے، ان سے بوجھ اپنے ہاتھ میں لے لینا۔ یعنی کوئی انسان جا رہا ہے، اس کا بوجھ اپنے سر پہ لے کر آئیے، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو لفٹ دے دیتے ہیں، آپ کو گھر تک چھوڑ دیتے ہیں، یہ نوجوان کا کام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ تو انسانوں کے کام آنا، اور کوئی قرض دار ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس کا قرض اتارنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ نوجوان کی ذمہ داری ہے۔ ان وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق، جو حق پر قائم ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو، کوئی بھی انسان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو حق پر قائم ہے اس کی تائید کرنا، اس کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ نوجوان کی ذمہ داری ہے، یہ نوجوان کی ذمہ داری۔ وتعین علی نوائب الحق، کہ اللہ کے نبی ایسا نہیں دیکھتے تھے، آپ جب نبوت نہیں آئی تو جو بھی آپ کے پاس آتا کہ میرا اوپر کسی نے مال لوٹ لیا، مجھ پر ظلم کر دیا، اللہ کے نبی جاتے اس کے ساتھ، اس کے گھر پہ جاتے، اس پر ظلم کیوں کیا، تم نے اس کو کیوں مارا، اس کا مال کیوں لیا، واپس کرو، اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی کا کام تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وتعین علی نوائب الحق، حق پر جو کام ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے نوجوان، کبھی باطل کا ساتھ نہیں دیتا، ہے نا، برے لوگوں کو ساتھ نہیں دیتا، یہ نہیں دیکھتا یہ میرے فرقے کا ہے یا جماعت کا ہے یا جو ہے نعوذ باللہ یہ مسلمان ہے، یہ نہیں دیکھتا، بلکہ حق کا ساتھ دیتا ہے، یہ ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ وتقر الضیف، اور وہ مہمان نوازی کرتا ہے، کوئی بھی اس کے گھر پہ آ جائے، اس کے محلے میں آ جائے، اس کے علاقے میں آ جائے، مہمان نوازی کرتا ہے۔ یہ انبیاء کی صفت ہے کہ جب جو ہے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ آئے تو یہ نہیں پوچھا کہاں سے آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، فوراً بچڑا آ گیا، بنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے، بعد میں خیر خیریت پوچھتے رہیں گے، پہلے مہمان نوازی۔ یہ انبیاء کی صفت، یہ صحابہ کی صفت، یہ مومنوں کی صفت ہے کہ کوئی بھی انسان باہر سے آ رہا ہے تو یہ اس کی ذمہ، وہ گھر بار کو چھوڑ کر آ رہا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر آ رہا ہے، سب کوئی کام سے آ رہا ہوگا، تو اس کے لیے جو ہے یہاں کے ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر جگہ مسلمان کی، کہ وہ مہمان نوازی کرے، اس کا جتنا ہو سکتا ہے اپنے گھر کے ذریعے، اپنے مسجد کے ذریعے، جہاں بھی وہ رہتا ہے اس کا تعاون کرے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ نوجوانوں کو کیا کیا کام کرنا چاہیے۔ یہ سارے کام اللہ کے نبی کرتے، صحابہ کرتے، اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے تو ایک انجمن بنائی گئی حلف الفضول کے نام سے، اس میں سارے کے سارے غیر مسلم تھے، کوئی مسلمان نہیں تھا، کہ آج ہم ڈھونڈتے ہیں اس کا مقصد کیا تھا، بڑا نیک تھا، اچھا تھا، کیا جو بھی ظلم ہوگا اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، جس کو لوٹا جائے گا اس کا مال ہم دلائیں گے واپس، ہے نا، کسی پر ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، چاہے باہر سے آئے، ہمارا خود کا فرد ہو، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، یہ اس انجمن کا مقصد تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی اس کے ساتھ ممبر بنے، اس کے ساتھ شریک رہے، اس کے مشورے میں رہے، اور آپ نے کام بھی کیا اس کے ذریعے، اور حتیٰ کہ اسلام لانے کے بعد، آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، سبحان اللہ، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اگر آج بھی اس جیسی انجمن کے لیے غیر مسلمین آج بھی مجھے بلائیں گے تو آج بھی میں جانے کو تیار ہوں، آج بھی جانے کو تیار ہوں سوشل ورک کے لیے، آج بھی جانے کو تیار ہوں انسانیت کی مدد کے لیے، آج بھی جانے کو تیار ہوں انسانوں کی حفاظت کے لیے، آج بھی آواز اٹھانے کو تیار ہوں۔